بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے خاص طور پر ان حالات و واقعات اور معجزات کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر رونما ہوئے، اور ان میں خاص طور پر ہم حضرت آمنہ جو کہ والدہ ماجدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے حالات و واقعات بیان کریں گے۔ تو جی محترم ناظرین اکرام، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم میرے پیٹ میں تشریف لائے تو عورتیں جو زچگی کے دنوں میں کچھ بوجھ اور تکلیف محسوس کرتی ہیں، تو میں نے اس قسم کی کوئی تکلیف اور بوجھ محسوس نہ کیا۔ ان دنوں مکہ کی سڑکیں، راستے اور گلیاں ناہموار اور پتھریلی ہوتی تھیں، آج کی طرح کارپیٹڈ اور ہموار سڑکیں نہیں تھیں۔ تو اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے کہیں جاتی تھی تو اگر کوئی پتھر کا ٹکڑا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو وہ بالکل روئی کے گالے کی طرح نرم ہو جاتا۔ اس کے علاوہ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب مکہ کی عورتیں کنویں سے پانی لانے کے لیے جایا کرتی تھیں تو میں بھی ان کے ساتھ پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھیں، تو مکہ کی عورتیں کنویں کے اندر اپنا ڈول ڈالتیں اور اس کے ذریعے پانی اوپر کھینچتی تھیں، لیکن جب میں پانی لینے کے لیے کنویں کے قریب جاتی اور اس میں ڈول ڈالنے کی کوشش کرتی تو پانی خود بخود منڈیر کے قریب آ جاتا اور میں آسانی سے پانی بھر لیتی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت سے قبل مجھے طرح طرح کے خواب نظر آتے تھے اور اکثر مجھے نور نظر آتا تھا۔ جب اس بات کا تذکرہ اماں آمنہ نے اپنی سہیلیوں سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ بہن، ان ایام میں اکثر آسیب وغیرہ کا سایہ ہو جاتا ہے اور ہم اس کا علاج یہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے گلے کے اندر لوہے کا ایک کڑا بنا کر ڈال لیتی ہیں۔ آپ کا بھی علاج یہی ہے کہ آپ اپنے گلے کے اندر لوہے کا ایک کڑا بنوا کر ڈال لیں اور پھر آپ اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا پا لیں گی۔ حضرت آمنہ نے بھی لوہے کا ایک کڑا بنوایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پہلی ہی رات جب آپ سوئیں تو آپ کو خواب میں ایک وجیح شکل، نورانی چہرہ والے اور سفید داڑھی والے بزرگ نظر آئے اور وہ آپ کے قریب آئے اور انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے کڑے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر گیا۔ تو اماں آمنہ نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، بابا جی آپ کون ہیں اور آپ نے میرا کڑا کیوں توڑا ہے؟ یہ تو میرا علاج تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں، وہ نبی آخر الزمان اور دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ بیٹی، تیرے بطن میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بہت مقدس ہستی ہے اور وہ ظلم و ستم، ناانصافی، فسق و فجور اور جہالت اور ظلم و ستم کے کڑے اور زنجیریں توڑ دے گا۔ اماں آمنہ جن دنوں امانت نبوت کی امین ہوئیں تو آپ کے پاس سے بہت عمدہ خوشبو آیا کرتی تھی اور مکہ کی عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ سردار مکہ کی بہو نہایت قیمتی عطر اور خوشبوئیں استعمال کرتی ہے۔ یہ بات جناب عبد المطلب تک پہنچی تو انہوں نے اپنی بیوی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ آپ آمنہ کو پیار سے اپنے پاس بلائیں اور بٹھائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ خوشبوئیں کہاں سے لیتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے جواب دیا کہ میں نے کئی بار چاہا کہ آمنہ سے پوچھوں کہ یہ خوشبوئیں کہاں سے لیتی ہیں، لیکن آج کل اس کی شخصیت کے اندر ایسا جلال اور رعب موجود ہے کہ مجھے پوچھنے کی جرت ہی نہیں ہوتی۔ ایک دن عبد المطلب نے خود ہمت کر کے اپنی بہو کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور پیار سے پوچھا کہ بیٹی، یہ تم اتنی عمدہ خوشبوئیں کہاں سے لیتی ہو؟ تو اماں آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ ابا جان، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے تو بازار کا راستہ بھی نہیں معلوم اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ خوشبوئیں کہاں سے ملتی ہیں اور باقی چیزیں کہاں سے خرید کر لائی جاتی ہیں۔ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں ان دنوں جو کچھ دیکھتی اور محسوس کرتی ہوں، اگر وہ میں سب کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہنے لگے گے۔
میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر تعظیم بجا لاتی ہیں۔ چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ آداب بجا لاتا ہے، ستاروں کو دیکھتی ہوں تو وہ سلامیاں پیش کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس جاتی ہوں تو وہ خوشخبری دیتا ہے۔ اور آج کل تو یہ عالم ہے کہ جب کہ اس بچے کی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، اگر میں کہیں تھوک دیتی ہوں تو وہاں سے خوشبوؤں کا سیلاب امڑ آتا ہے۔ آپ کی ولادت سن 1 عام الفیل کے اندر ہوئی، تاریخوں کے اندر اختلاف ہے، بعض روایات کے اندر 8 ربیع الاول اور بعض کے اندر 9 ربیع الاول اور بعض روایات کے اندر 12 ربیع الاول موجود ہے، لیکن زیادہ تر محققین اور بزرگ جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے پاس 2 عورتیں تھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ موجود تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ سحری کا وقت تھا اور چراغ کے اندر تیل ختم ہو گیا اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ پریشان ہوئیں اور چراغ کا انتظام کرنے کے اندر مشغول ہو گئیں۔ اسی دوران بچے کی پیدائش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ کے تشریف لاتے ہی گھر سارے کا سارا روشن ہو گیا اور اب کسی چراغ کی ضرورت نہ رہی۔ بچے کی ولادت کے وقت اس قدر نور پھوٹا کہ شام اور بصرہ کے محلات تک روشن ہو گئے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بچے کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو میں نے چاہا کہ اپنے لخت جگر کو دیکھوں۔ جیسے ہی میں نے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے کپڑا اوپر سے اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا لخت جگر سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیدا ہوئے تو فوراً آپ نے خدا کے حضور سجدہ کیا۔ جناب عبد المطلب حتیم کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو آپ کے پوتے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی، تو آپ فوراً ہی اٹھے اور گھر آئے اور اپنے نامولود پوتے کو اٹھایا، پیار کیا اور اپنے مرحوم بیٹے عبداللہ کی نشانی کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر آ گئے اور اس عطائے نعمت پر خدا کا شکریہ ادا کیا اور دعا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بڑا عظیم الشان دن تھا۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن ایوان کسریٰ کے اندر ایک شدید زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے کسریٰ کے محلات کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس زلزلے کی وجہ سے اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ آپ کی پیدائش پر جو ایک اور عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا وہ یہ تھا کہ فارس کا آتش کدہ جو کہ کئی ہزار سالوں سے جل رہا تھا اور مجوسی اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ آپ کی آمد سے بجھ گیا۔ گویا کہ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ آپ کی آمد کے ساتھ ہی کفر و شرک کے ایوانوں کے اندر زلزلہ برپا ہو گیا اور وہ ملیہ میٹ ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ کے اندر ایک یہودی عالم تجارت کی غرض سے رہتا تھا۔ ایک دن اس نے قریش مکہ سے پوچھا کہ کیا آج کی رات آپ کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس نے مزید یہ بھی بتایا کہ وہ بچہ 2 دن تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیے گا اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو قریش نے بتایا کہ سردار مکہ کی بہو کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان وہ علامت یعنی مہر نبوت بھی دیکھی، اور وہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ کہنے لگا، افسوس، بنی اسرائیل سے کتاب بھی گئی اور نبوت بھی گئی۔ پھر اس نے قریش مکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ بچہ تم پر ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کروڑوں درود و کروڑوں سلام بر روح محمد علیہ السلام۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔